دوسری بات، ہم کسی بھی ملک میں کام کریں، اس ملک میں ایک ہی موضوع پر کام کرنے والی کئی جماعتیں موجود ہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں اور جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں، وہ اپنے اسلامی ممالک ہیں تب یا وہ غیر اسلامی ممالک ہیں تب، ہر ملک میں تقریباً ایک ہی موضوع پر کام کرنے والی کئی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ان جماعتوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان جماعتوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہم ان جماعتوں کے طریقہ کار پر اعتراض نہ کریں، ہم ان جماعتوں کے معاملات میں گفتگو نہ کریں۔ وہ جس طرح اپنی جماعتیں چلا رہے ہیں چلاتے رہیں، اور وہ ہمیں کسی معاملے پر مجبور نہ کریں، اس میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ ایک جماعت ہے وہ سیاست کا کام کر رہی ہے، ہم ان کے سیاسی امور میں مداخلت نہ کریں، اگر وہ پوچھیں تو ان کو رائے دیں، اور اگر نہ پوچھیں تو میڈیا میں آ کے ان کو مشورے نہ دیں۔ اگر کوئی جماعت ختم نبوت پہ کام کر رہی ہے، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نے جماعتی فیصلے کرنے ہیں اور جماعت کے کام کے طریقہ کار کو طے کرنا ہے، تو ہم بلا وجہ بغیر پوچھے ان کو مشورے نہ دیں، ان کی کسی پالیسی پر بلا وجہ تنقید نہ کریں، اور جب تک وہ نہ پوچھیں تب تک ان کو رائے نہ دیں۔ اپنی طرف سے گھر بیٹھ کر بند کمرے میں میڈیا آن کر کے ان کو رائے نہ دیں کہ آپ یوں کر لیں تو آپ یوں کر لیں تو آپ یوں کر لیں۔ اسی طرح جو حضرات دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین پہ کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ وہ پوچھے تو ہم ان کو رائے دیں، نہ پوچھے تو ہم ان کو رائے نہ دیں۔ تو جس طرح ہمارا طرز عمل ان کے بارے میں ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا طرز عمل بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یعنی بعض باتیں ہمارے ہاں بہت قابل تعجب ہوتی ہیں۔ وہ قابل تعجب کیا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص سیاست میں کام کر رہا ہے تو ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میدان کے لوگ آپ نہیں ہیں، لہٰذا آپ اس پر رائے نہ دیں۔ اگر کوئی شخص کسی اور رفاہی ادارہ بنا کر وہاں کام کر رہا ہے تو ان کی یہ ہوتی بھی آپ اس میدان کے نہیں ہیں، آپ اس میدان کو نہیں سمجھتے، آپ اس میدان میں رائے نہ دیں۔ اگر کوئی تعلیم کے اعتبار سے بورڈ بنا کر کام کر رہا ہے تو وہ ہمیں یہ کہ بھئی ہم اس میدان کے ہیں، ہم عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں سمجھتے، آپ کا میدان نہیں ہے۔ تو میرا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا میدان سیاست نہیں ہے، اگر ہمارا میدان تعلیمی بورڈ نہیں ہے، اگر ہمارا میدان جہادی اور عسکری نہیں ہے، تو پھر آپ کا میدان بھی یہ ہماری طرح عقائد والا نہیں ہے۔ ہم بھی 24 گھنٹے عقائد کے میدان میں لگے اور اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے بارے میں آپ وہ رائے کیوں نہیں فرماتے جو آپ اپنے بارے میں ہماری رائے لینا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس میدان میں خاموش رہیں کہ ہمارا میدان نہیں ہے، لیکن ہمارے میدان میں آپ نے ضرور مشورہ دینا ہوتا ہے، ضرور مداخلت کرنی ہوتی ہے، ضرور اس پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بحمد اللہ تعالی میری پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے۔ آپ میری تحریر دیکھ لیں، میری تقریر دیکھ لیں، میرے بیانات کو دیکھ لیں، میرا طرز عمل دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی اہل حق کی کسی جماعت پر تنقید نہیں کی، کبھی ان کے کام پہ تبصرہ نہیں کیا، کبھی ان کو بلا وجہ مشورہ نہیں دیا، اور کبھی بھی اپنی رائے ان کے اوپر مسلط نہیں کی، کبھی بھی اپنی رائے ان کے اوپر مسلط نہیں کرتی۔ یہ ہمیشہ میں اس بات کا خیال کرتا ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ لاہور اجلاس تھا اور ایک جماعت نے اجلاس رکھا اور اس میں بعض ایسی جماعتوں کو مدعو کیا کہ جن جماعتوں سے ہمیں شدید اختلاف تھا۔ تو میرے ہی بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس اجلاس میں جائیں اور وہاں جا کر احتجاج کریں کہ آپ نے ان کو بلانا تھا تو ہمیں کیوں بلایا، اور ہمیں بلانا تھا تو ان کو کیوں بلایا۔ میں نے کہا نہیں، میں قطعاً اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو ان کی اس پالیسی سے اختلاف ہے کہ انہوں نے ان کو اور ہمیں کیوں بلایا، تو آپ نہ جائیں، آپ ان سے معذرت کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ وہاں جا کر ان کی پالیسی کا احترام کریں، ان کی رائے کا احترام کریں، ان کے طرز عمل کا احترام کریں۔ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے ان کے کاز کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اہل حق ہیں، باقی ان کی رائے ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، وہ ان کو بلانا مناسب سمجھتے ہیں، ہم ان کو بلانا مناسب ہی نہیں سمجھتے، تو نہ شرکت کریں۔ شرکت کرنی ہے تو پھر وہاں جا کر آپ یہ کام نہ کریں، اس کا نقصان ہوگا۔
تو میں نے ہمیشہ بحمدللہ تعالیٰ اس کی پابندی کی ہے۔ اگر کوئی جماعت آپ کو اپنے اسٹیج پر بلائے بات کرنے کے لیے، تو اگر اس جماعت کے عنوان پر آپ گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا گفتگو کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ جائیں اور ان کے کاز کے مطابق گفتگو کریں۔ اور اگر آپ ان کے کاز کے مطابق، ان کے ایجنڈے کے مطابق، ان کے موضوع کے مطابق آپ بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا آپ بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ کسی جماعت کے اسٹیج پہ جا کر ان کی پالیسی کے خلاف، ان کے موضوع کے خلاف گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مجھے جب بھی کسی نے بلایا ہے تو میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں کہ آپ کا موضوع کیا ہے، میں نے کس موضوع پر بات کرنی ہے۔ اگر مجھے خود اجازت دیں کہ آپ جو مناسب سمجھے بات کریں تو میں کرتا ہوں، اور اگر وہ یہ نہ کہیں تو میں ان کے دیے گئے موضوع اور دیے گئے وقت اور بتائے گئے لہجے کی پوری پابندی کرتا ہوں۔ یعنی بس اوقات وہ کہتے ہیں موضوع یہ ہونا چاہیے، کہ ٹھیک ہے، وقت اتنا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آج لہجہ یہ ہونا چاہیے، سخت کریں، نرم کریں، گرجدار کریں، ہمارا مجمع ایسا ہے، میں اس کی بھی رعایت کرتا ہوں۔ آپ بتائیں اس سے زیادہ اعتدال اور نرمی کون سا شخص ہے جو دکھا سکتا ہو؟ اس سے زیادہ اعتدال اور نرمی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس حد تک خیال کرتا ہوں اور اپنے تعلق والوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس کی پابندی کریں، آپ اس کا خیال کریں، اس کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ العزیز اس کا بے حد آپ کو نفع ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں، ہمارے ملک میں اہل حق کی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہمیں ان جماعتوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کا معاون ہونا چاہیے، ہمیں ان کا موافق ہونا چاہیے، اور کچھ نہ کر سکے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کی پالیسی، ان کے طرز عمل، ان کے طریقہ کار کے مطابق اگر وہ رائے پوچھے تو ان کو دینی چاہیے، ورنہ ان کے خلاف رائے میڈیا پر، جلسوں پر، اجتماعات میں، اپنے شاگردوں میں، مریدین میں نہیں دینی چاہیے، جس سے فضا مقدر ہوتی ہے، فضا ناموافق ہوتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے الجھنیں پیش آتی ہیں۔